بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارض بابل سے بنی اسرائیل کے نکالے جانے کے سبب بخت نصر کا خواب تھا۔ اس نے ایک بار بڑا خوفناک خواب دیکھا، نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا، خواب سے پیدا ہونے والی اپنی بے چینی ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بیان کرو۔ نجومی کہنے لگے، پہلے وہ خواب تو سناؤ۔ کہنے لگا، وہ تو میں بھول گیا ہوں، مگر مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ نجومیوں نے کہا، خواب سنے بغیر ہم اس کی تعبیر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس پر وہ پھپر گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کا مقصد بیان کر دو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی، جو ان دنوں پس زندہ تھے، یہ خبر پہنچی۔ آپ نے داروغہ جیل سے کہا، جو آپ سے محبت رکھتا تھا، کیا تم بادشاہ کے ہاں میرا ذکر کر سکتے ہو؟ میں اس کا خواب بیان کر سکتا ہوں، اس طرح ممکن ہے تجھے بادشاہ کی مزید قربت میسر آ جائے اور مجھے عافیت۔ داروغہ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہیں ستوت سلطنت کی آگ تمہیں جلا کر بھسم نہ کر ڈالے۔ شاید تم جیل کی سختی سے تنگ آ کر اپنی رہائی کا راستہ نکالنا چاہتے ہو، اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ کی پریشانی اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے متعلق نہ ڈرو، میرا وہ خدا ہے جو میری چاہت پر بقدر حاجت مجھے آئندہ کی اطلاع دیتا ہے۔ داروغہ نے جا کر بخت نصر کو یہ بات بتائی۔ اس نے آپ کو بلوا لیا، آپ اس کے پاس پہنچے مگر سجدہ نہ کیا، حالانکہ وہاں پر آنے والا سجدہ کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ سلطان نے دربار میں موجود تمام لوگوں کو نکل جانے کو کہا۔ جب دربار خالی ہو گیا تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کہا، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے یہ علم اس شرط پر دیا ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے اگر میں نے تجھے سجدہ کیا تو وہ علم جاتا رہے گا اور تم میرے علم سے کچھ استفادہ نہ کر سکو گے، نتیجتاً مجھے قتل ہونا پڑے گا، تو قتل سے بچنے کے لیے سجدہ نہ کرنا بہتر ہے، اور میں نے سجدہ نہ کر کے تم پر عنایت کی ہے تاکہ تمہاری پریشانی ختم ہو سکے۔ بخت نصر نے کہا، میں نے تم سے بڑھ کر اپنے خدا کا باوقار بندہ کوئی نہیں دیکھا، اور میں ایسے شخص کو بڑا محبوب رکھتا ہوں۔ اب تم میرے خواب اور اس کی تعبیر بیان کرو گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تم نے خواب میں ایک عظیم بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین میں تھے اور سر آسمان میں۔ اس کا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیان والا حصہ چاندی کا اور نچلا حصہ تانبے کا، جبکہ پنڈلیاں لوہے کی اور پاؤں پتھر کے تھے۔ تم اس کی قامت اور پختگی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ کتنے میں اللہ نے اس پر آسمان سے ایک پتھر پھینکا جو اس کے سر پر پڑا اور اسے پیس کر رکھ دیا۔ اس کا سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور پتھر یوں باہم مل گئے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمام جن و انس مل کر بھی انہیں جدا جدا نہیں کر سکتے۔ پھر تم نے دیکھا کہ وہ پھر بڑا ہوتا اور پھیلتا جا رہا ہے تاکہ ساری زمین اس سے بھر گئی۔ اب صرف تمہیں وہ پتھر اور آسمان ہی نظر آ رہا تھا۔ بخت نصر نے کہا، سچ کہتے ہو، میں نے یہی خواب دیکھا ہے، مگر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے مراد مختلف زبانوں میں مختلف امتیں ہیں۔ سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو، چاندی سے مراد تمہارا بیٹا ہے جو تمہارے بعد بادشاہ ہوگا، تانبے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے، لوہا فارس ہے، اور پتھر سے مراد 2 امتیں ہیں جن پر 2 عورتیں حکومت کریں گی، ایک مشرقی یمن میں اور دوسری مغربی شام میں۔ جو پتھر اس بت پر پڑا وہ دین الہی ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرب سے ایک امی نبی بھیجے گا جس کی وجہ سے دوسرے تمام ادیان کا وہ حشر ہوگا جو اس بت کا ہوا ہے۔ وہ دین اس پتھر کی طرح پھیلتا جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا۔ یوں باطل کی جگہ حق اور گمراہی کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ جاہل لوگ علم کی دولت سے تونگر ہو جائیں گے، ضعیفوں کو قوت، ناقصوں کو عزت اور بے کسوں کو نصرت دی جائے گی۔ بخت نصر نے کہا، جب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے، آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایسا غلبہ حاصل نہیں کیا۔ یقیناً آپ سے زیادہ میرا محسن کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہوں گا۔ کعب اخبار نے سارا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگی۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کرایا کہ میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ اے سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے،
بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے شفا پا کر گئے، یہ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر، اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب موج میں ہو تو دروازہ کھلتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا سرکار اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے یا سال بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی، قریب تھا کہ اس طبیب راہب کے مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ اس کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کر دو تاکہ میرا پوتا ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ کی چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا تو کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھ لیے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے، پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں۔ راہب نے کہا کون سا؟ فرمائے میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کر دو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی کی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا سرکار آپ نے محمد عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، مقدس کو گناہگار کے پاس لے کر آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے کر آئے ہیں، داتا کو بھیکاری کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبد المطلب میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کی یہودی اس کی دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھیرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا تو وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب شریف تھوک مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھ ہی نہیں تھی، خراب ہی نہیں ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ! حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا، آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا کر کہنے لگا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت اور رفت کی قسم، تجھے اس کی پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم رات کو قرآن پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو، کیونکہ اس سے شیاطین اور سرکش جن بھاگ جاتے ہیں، اور ہوا میں رہنے والے فرشتے اور گھر میں رہنے والے بھی سنتے ہیں۔ جب کوئی قرآن پاک نماز میں پڑھتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور گھر والے بھی پڑھتے ہیں۔ جب یہ رات گزر جاتی ہے تو یہ رات اگلی رات کو وصیت کر دیتی ہے کہ اس عبادت گزار بندے کو اسی طرح رات کو جگا دینا اور اس کے لیے تو آسان ہو جانا۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو قرآن اس کے سر کے پاس آ کر ٹھہر جاتا ہے، نزع کی سختی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب لوگ اس سے غسل دے کر فارغ ہوتے ہیں تو قرآن پاک اس کے سینہ اور کفن میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب قبر میں اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن بندے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو درمیان سے ہٹ جا، ہم اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن شریف کہتا ہے کہ بخدا میں اس شخص کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اگر تم کو اس کے بارے میں کچھ حکم دیا گیا ہے تو تم اسے پورا کرو۔ پھر قرآن وردی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تو مجھ کو دیکھ کر پہچانا یا نہیں پہچانا؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ قرآن کہے گا کہ میں وہی قرآن ہوں جو تجھ کو رات بھر بیدار رکھتا تھا اور دن میں پیاسا رکھتا تھا، نفسانی خواہشات سے منع کرتا تھا، خواہ وہ آنکھ کی ہو یا کان کی ہو۔ تو اب تو مجھ سے بہتر دوست اور سچا بھائی پائے گا، تو اب تو بشارت سن لے کہ تجھ سے منکر نکیر کا سوال نہ ہوگا۔ پھر منکر نکیر اس کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں اور قرآن خدائے تعالیٰ کی برگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس مردے کے لیے بچھونا اور چادر طلب کر کے لاتے ہیں۔ جنت کی قندیل اور یاسمین کے پھول 1000 مقرب فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں، لیکن قرآن ان سے پہلے قبر میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو میرے بعد وحشت زدہ تو نہ ہوا؟ میں تو صرف اس لیے برگاہ خداوندی میں پہنچا تھا کہ اس سے بستر اور چادر اور چراغ کی سفارش کروں۔ اب یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر فرشتے آ کر اس کا بستر لگاتے ہیں، چادر قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اور یاسمین کے پھول سینہ کے پاس۔ وہ شخص ان کو قیامت تک سونگتا رہے گا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہر روز 1 یا 2 مرتبہ آتا ہے اور ان کے لیے سر بلندی اور بھلائی کی دعائیں کرتا ہے۔ اگر اس کی اولاد میں سے کوئی حفظ قرآن کرتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو اس پر افسوس کرتا ہے اور روتا ہے، اور یہ طرز عمل سور پھونکنے تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔